صل على سيدنا محمد يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نورانی قاعدہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے. بس ایک دو قاعدے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو آپ کو ثواب ملے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارا اجر عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 25 آج ہوگا. اس تختی نمبر 25 میں کچھ خاص نہیں ہے، بس اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پہ قرآن کے اندر الف واو یا لکھے تو ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے. جیسے عام طور پہ قرآن کے اندر ایک لفظ آتا ہے انا، وہ لکھا جاتا ہے حمزہ زبر ا اور نون الف زبر نا، انا، لیکن وہ لفظ پڑھا نہیں جاتا، یعنی الف پڑھا نہیں جاتا بلکہ اس کو حمزہ زبر ا نون زبر نا انا یعنی انا کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی الف چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں بہت ساری جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ اللہ، یعنی الف اور لام لا کے ساتھ. حالانکہ لا کے ساتھ جو الف ہے وہ الف نہیں پڑھا جاتا، لکھا تو جاتا ہے لا الہ اللہ یعنی الف کے ساتھ، لیکن پڑھنے کی جو اصل شکل ہے وہ ہے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، لام زبر لا حمزہ زیر ای لا ای. اسی طریقے سے قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوتا ہے ان تبوء باسمک، حالانکہ وہ جو حمزہ کے بعد جو الف ہے وہ الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو پڑھنے کی جو شکل ہے وہ یہ ہے ان تبوء. اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہوتا ہے من نبائی یعنی الف کے ساتھ، لیکن اصل جو پڑھا جاتا ہے وہ من نبئی یعنی الف چھوڑ دیا جاتا ہے، الف کو نہیں پڑھا جاتا. اسی طریقے سے قرآن میں اور جگہ ہوتا ہے لکھا جو ہوتا ہے وہ الف کے ساتھ ملائہی، لیکن وہ الف جو ہے لام الف زبر لا والی الف، وہ الف نہیں پڑھی جاتی، صرف لام پڑھا جاتا ہے. وہ کیسے ملائہی جو اصل شکل ہے. اسی طریقے سے ولا اوزعو لکھا ہوتا ہے لیکن جو پڑھنے کی اصل شکل ہے وہ ہے ولا اوزعو یعنی الف کو نہیں پڑھ کے ڈائریکٹ لام اور حمزہ کو پڑھیں گے ولا او، واو زبر و لام زبر لا حمزہ واو زبر او ولا او. اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے ثمودا لیکن پڑھا جاتا ہے ثمود. اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے لتتلوا لیکن پڑھا جاتا ہے لتتلوا. لن ندعو لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے لن ندعو. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اس میں کتاب میں دیکھیں گے جو لکھا ہوا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. تختی نمبر 25 کا رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ. اب تختی نمبر 25 رسم الخط. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ. قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. ان پر نشان یعنی کٹ کا نشان لگا ہوا ہے. یہ اس میں نورانی قاعدے میں سمجھانے کے لیے اس طرح لکھا گیا ہے تاکہ آپ قرآن میں آئے تو سمجھ جائیں. نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں. لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر ا نون زبر نہ انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں. ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے. اب اس میں ہے لکھنے کا طریقہ الف کے ساتھ افئمات اور پڑھنے کا طریقہ افئمات، یعنی لکھنے کا طریقہ وہ الف کے ساتھ ہے لیکن وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف زبر پڑھیں گے فا والا. جیسے افئمات. لکھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، پڑھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، یعنی قرآن میں جو لکھا ہوا ہے
وہ لفظ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے لام کے بعد کا الف وہ پڑھا نہیں جائے گا، صرف لام پر زبر پڑھیں گے. جیسے لَإِلَى اللَّهِ أَن تَبُوءَ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے الف کے ساتھ، لیکن یہ الف کا نہیں، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف حمزہ کی زبر پڑھی جائے گی. جیسے أن تَبُوءَ، یہ جو نیچے چھوٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایسے پڑھا جائے گا، حالانکہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا نہیں ہے، جو اوپر کی شکل ہے وہ لکھا ہوا قرآن میں ہے. اسی طریقے سے من نبأ، جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ الف کے ساتھ ہے، لیکن وہ الف پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے کیا؟ من نبأ. اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے قرآن میں ملائہ، الف کے ساتھ، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ ملائہ. اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں الف کے ساتھ ولا اوضع، لیکن یہ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ ولا اوضع. ولا اوضع اور ولا اوضع میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طریقے سے ہے ثمودا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے الف کے ساتھ، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ ثمود. اس طریقے سے لکھنے کا طریقہ ہے لتتلوا، یہ قرآن میں لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ ہے لتتلوا. لن ندعوا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے الف کے ساتھ، لیکن یہ الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ لن ندعوا. اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ لشیئن، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لشیئن پڑھیں گے، الف ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے لکھا ہوا لیکن، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھیں گے لیکن. لکھا ہے قرآن میں لا اذبحنہ، لیکن یہ لام کے بعد کے الف نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے لا اذبحنہ. اس طریقے سے ہے لیربوا فی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا جائے گا لیربوا فی بغیر الف کے. اسی طرح لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ لا الی الجحیم، لیکن صحیح جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بغیر الف کے لا الی الجحیم. اسی طریقے سے لیبلوا، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لیبلوا، واو کی زبر کے ساتھ صرف پڑھیں گے. نبلوا، واو کے بعد الف کے ساتھ لکھا ہوا لیکن الف نہیں پڑھیں گے بلکہ نبلوا، صرف واو کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے. بئس الاسم، بئس الاسم، یہ ایسے پڑھیں گے لیکن اصل میں لکھا ہوا ہے بئس الاسم. تو یہاں پہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ صرف بئس الاسم، با انزر بی سین زبر سا، بئس لام سین زر لس، بئس لس. تو یہ ہو جائے گا بئس الاسم. لا انتم اشد لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے لانتم اشد، الف کو چھوڑ دیں گے. اس طریقے سے لکھا ہوا سلاسل، لیکن پڑھا جائے گا سلاسل. قواریر لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے قواریر. ملائہم، یہ لکھنے کا طریقہ ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ ملائہم. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا، یہ انا لکھا ہوا ہے لیکن الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم. یہ لکھا ہوا ہے موسیٰ، ساتھ میں یا بھی ہے لیکن یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، موسیٰ الف کے ساتھ پڑھیں گے. عیسیٰ لکھنے میں یا کے ساتھ ہے لیکن یا نہیں پڑھی جائے گی، عیسیٰ الف کے ساتھ پڑھیں گے. لکھا ہوا ہے زکوٰۃ، واو کے ساتھ، لیکن یہ واو نہیں پڑھی جاتی بلکہ زکوٰۃ. صلاۃ لکھا ہوا ہے واو کے ساتھ لیکن یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، الف کے ساتھ پڑھیں گے صلاۃ. حیات لکھا ہوا واو کے ساتھ لیکن یہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حیات الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. مشکات کھڑا زبر ہے اور واو کے ساتھ لکھا ہوا لیکن یہ واو پڑھی نہیں جاتی بلکہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، مشکات. لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے.
یعنی لفظ انا جو ہے اگر ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں تو وہ الف کو پڑھیں گے، لیکن جب ہم پیچھے سے لوٹائیں گے پھر تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ الف گر جائے گا اور انا کی طرح پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قواریرا ہے، پہلا سورہ دہر میں لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ یہ قواریرا ہے، اگر ہم اس پر سانس توڑیں گے تو قواریرا الف پڑھیں گے، لیکن اگر سانس پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ الف گر جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے لاکنہ ہے، تو لاکنہ میں بھی اگر ہم سانس توڑیں گے تو الف پڑھا جائے گا، لیکن اگر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے تو پھر وہ الف گر جائے گا۔ یا اگر ہم وہاں پہ سانس نہیں توڑے، ڈائریکٹ ملا کر کے پڑھیں گے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب تھوڑی علامات وقف ہے تختی نمبر 26 میں، انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سرسری دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔